وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اہم چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب تبارک و تعالی سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، رجوع کرو، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالی نے یہاں پر دو انعام ذکر فرمائے۔ فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن، دنیا کے اندر بہترین متاع، خوبصورت متاع، مال عطا فرمائے گا تمہیں برتنے کے لیے، الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک۔ اور دوسرا اجر جو ہے نا، اس سے دنیا کا اجر بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، استغفار اور توبہ جو ہے یہ سب سے بڑی توبہ جو ہے وہ کفر اور شرک سے ہے۔ کس ہے؟ کفر اور شرک سے توبہ، یہ سب سے بڑی توبہ ہے۔ اس کے بعد پھر گناہ جو ہے نا، وہ گناہ بعد میں آتے ہیں۔ باقی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور کفر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، اللہ کا انکار کر دینا۔ جی، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے۔ مشرک جو ہے نا وہ کافر سے بھی بڑا پلید ہے۔ مشرک کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، مانتے نہیں اللہ کو، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس کو بڑا مجرم کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچان کر کے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ یعنی یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ بت بھی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کی عبادت کے لائق ہے، اور فلاں جو ہے، جیسے یہودیوں کو دیکھ لیں آپ، یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ کیا ہے کہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، قانی میں ثلاثہ کا عقیدہ بھی رکھا کہ تین خدا ہیں۔ تو شرک تو آ گیا۔ جو بڑے ظالم پھر یہ ہوئے عام کافروں سے۔ عام کافر ہے، ایک کافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کون ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کو۔ جی، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ بڑا مجرم کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانے اور ساتھ کسی اور کو بھی مانے۔ اس سے جانتے پہچانتے وہ یہ حرکت کی ہے نا۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی توبہ جو ہے نا وہ شرک سے اور کفر سے، یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد باقی جتنی چیزیں آتی جائیں گی، پھر گناہ کبیرہ آ جائیں گے، پھر گناہ صغیرہ آ جائیں گے، پھر باقی سارے کام جو ہے نا وہ آگے آئیں گے۔ تو ان سب سے توبہ بھی پھر لازم ہے، ان سب سے توبہ بھی لازم ہے۔ یہ ذہن میں رہے، باقی جو گناہ گار ہیں نا، مثال کے طور پر چوری ڈکیتی کرنے والے، زنا کرنے والے، ایسے لوگ جو ہیں اگر چھپ چھپا کے کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں، غدار نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں۔ مشرک اور کافر جو ہے نا یہ غدار ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ غدار ہیں۔ تو ان کی سزا سخت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک معاف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ غداری ہے۔ اور اسی طرح کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت جو ہے نا چھپ کے بھی گناہ کرتی رہے گی نا، تب تک بھی خیر میں رہے گی۔ فرمایا جب یہ کھلے عام گناہ کریں گے، کیونکہ کھلے عام گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ بھی اس کو ہلکا لینے لگ جائیں گے، تو یہ غداری بن جائے گی۔ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ غداری بن جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کھلے عام گناہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر لیں گے۔ تو یہ
یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار ہی رہے نا پھر بھی بچت ہے، گناہ گار جب غدار بن جائے تو پھر اس کی سزا لگ گیا بھائی۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو لوگ فلموں ڈراموں والے، ایک تو گناہ کرتے کیا ہیں، سکرین کے سامنے آگے کریں گے، کروڑوں بندوں کو دکھائیں گے، کروڑوں لوگوں کو دکھائیں گے، کروڑوں لوگوں کو دکھا کر کے پھر جناب یوٹیوب پہ ڈال دیں گے۔ یوٹیوب پہ جب تک چلتا رہے گا لوگ دیکھتے رہیں گے، تب تک ان کے نام مال میں لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ خود مر گئے، دیکھیں کیسا ظالم بندہ ہے وہ، خود تو مر گیا لیکن گناہ نہیں مرا اس کا۔ خوش قسمت بندہ وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن نیکی نہ مرے، اس کی نیکی چلتی رہے۔ مسجد بنا گیا ہے، وہ خود تو گیا لیکن مسجد کھڑی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں دین بیان ہو رہا ہے۔ مدرسہ بنا گیا، خود تو مر گیا بیچارہ لیکن مدرسہ چل رہا ہے، وہاں پہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر و فکر ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، حضور کی حدیث سکھائی جا رہی ہے۔ بندہ مر گیا، نیکی نہیں مری۔ ایک بندہ جو ہے وہ سینما بنا گیا ہے، خود مر گیا ہے لیکن سینما کھڑا ہے، خود مر گیا، گناہ نہیں مرا اس کا، گناہ چل رہا ہے اس کا۔ گھر میں جناب ٹی وی رکھ کے گیا ہے، بچوں کو فلموں ڈراموں پہ لگا گیا ہے، خود مر گیا ہے، گناہ نہیں مرا اس کا۔ تو یہ خوش قسمت ترین بندہ وہ ہے خود تو مر جائے، اس کی نیکی نہ مرے، اور اس سے بھی بڑا خوش قسمت بندہ وہ ہے خود تو مرے، اس کا نظریہ نہ مرے، نظریہ اس کا زندہ رہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، جس بندے کا نظریہ زندہ ہے نا وہ بندہ بھی زندہ ہے، بندہ نہیں مرتا، وہ نظریے والا، جس کا نظریہ زندہ وہ بندہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے جو بندہ مر جائے خود، اس کا گناہ نہ مرے، اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں۔ اور وہ بندہ جو خاص طور پر نظریہ دے گیا ایسا جو دین کی دشمنی والا ہو، یا پھر وہ لعنتی فیصلہ دے گیا خدا رسول کے دین کے خلاف، تو پھر وہ خود تو مر گیا لیکن وہ لعنتیں جو ہے نا اس کے نام اعمال میں ابد الآباد تک پڑتی رہیں گی۔ مرزا قادیانی حضور کی ختم نبوت کا انکار کر گیا، خود تو مر گیا لیکن نظریہ نہیں مرا اس کا، ابھی تک نظریہ اس کا چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک افریقی کسی ملک کے اندر مرزا جو آج کل کا اس کا مردود خلیفہ ہے ملعون، اس نے جناب لشکر جمع کیا تھا لوگوں کا، 1,00,000 سے 1,70,000 کے قریب شاید لوگ تھے، ان کو جمع کیا، اور وہ لوگ وہاں جمع کیے جنہوں نے اسی سال مرزائی کیے تھے، مسلمانوں سے مرزائی کیے تھے، وہ لوگ جمع کیے، انہوں نے لشکر بڑا جشن منایا، وہ بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے۔ بتائیں مرزا خود تو لانتی مر گیا، چلا گیا جہنم پہنچ گیا، اور پیچھے اس کا لانتیوں والا نظریہ موجود ہے آج تک، اور اس گندے نظریے کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس گندے نظریے کے حامی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس گندے نظریے کے دفاع کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بتائیں بندہ تو مر گیا لیکن اس کی لعنت نہیں مری، وہ لعنت اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے اب تک۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی سب سے پہلی توبہ جو ہے نا وہ ہے کفر اور شرک سے، کفر اور شرک سے توبہ ہے، اور اس کے بعد باقی گناہوں سے درجہ بدرجہ جیسا جیسا گناہ ہوگا ویسی ویسی توبہ لازم ہوگی۔ حرام کا معاملہ ہے تو توبہ فرض ہے، جی معاملہ جو ہے نا مکروہ تحریمی کے ارتکاب کا ہے تو توبہ واجب ہے، اور اسی طرح کر کے اگر سنت کا ترک ہے تو پھر اسی طرح کر کے توبہ بھی اسی درجے کی ہوگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں ارشاد فرمایا میں تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر متاع حسن دے گا برتنے کے لیے ایک مدت مقررہ تک۔ یہ ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے، استغفار کا حکم اور اعطاء مال، اعطاء دنیا کا حکم دونوں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیے۔ استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا، وتوبوا الیہ تم توبہ کرو اللہ تمہیں مال دے گا۔ غور کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ شادی پہ کہیں جائیں آپ، کھانا تو کھلائیں گے، ایسے بھی ہوگا جناب آپ شادی پہ ہیں آپ کو ایزی لوڈ کروا دیں گے، ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے تو سوچنے پہ بندہ مجبور تو ہوگا یار آخر یہ ایزی لوڈ کا کیا تعلق ہے شادی کے ساتھ، ولیمے کے ساتھ۔ تو خلاق کائنات نے جو ارشاد فرمایا نا تم استغفار کرو اور توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متاع حسن دے گا، متاع حسن دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں جو تمہارے پاس متاع آئے گا نا، مال آئے گا، وہ حسن ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ حسن ہوگا۔ متاع حسن اور فقط متاع دونوں کا فرق میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کے لیے بھی فرمایا میں کہ ہم ان کو متاع دیں گے، ہم متاع قلیل دیں گے، اور مومنوں کے لیے فرمایا متاع حسن دیں گے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں متاع ہے یہاں متاع ہے، لیکن وہاں متاع قلیل ہے یہاں متاع حسن ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے متاع قلیل ہے، نہ، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ متاعا حسنا الی اجل مسمى، مدت مقرر ہوگی، یہ دنیا ہے، مدت مقرر ہوگی، ایک مدت تک، مدت معینہ تک، مقررہ تک تمہیں متاع حسن دیا جائے گا۔ یہ مثال آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں صرف دنیا کی مثال دیکھ کر کے۔ ایک بندہ وہ ہے جو بندہ غریب ہے، ایک روٹی خریدتا ہے تندور سے باہر سے، اور جناب اس کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، وہ کیا کرتا ہے جناب، 20 روپے کی روٹی لی، 5 روپے کی ایک ڈلی جو ہے نا وہ پھاڑی جسے کہتے ہیں، ایک ڈلی اچار کی لے لی، اوپر رکھی اور روٹی کھا گیا۔ وہ روٹی جیسے اس کے معدے میں گئی، ہضم ہوئی، اس سے خون پیدا ہوا، طاقت آئی، قوت آئی، ایک ایک چیز جو ہے نا اپنے اپنی جگہ پہ پہنچ گئی، دماغ کو بھی پہنچی، دل کو بھی پہنچی، خون جو ہے اس نے جناب باقی گردے، ایک ایک چیز کو جناب اس نے نفع دیا، صرف ایک روٹی نے اور ایک ڈلی اچار کی۔ پورے جسم کو جو جو چیز ضرورت تھی ایک ایک چیز اس نے وہاں پہنچا دی ایک روٹی میں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس 5000 روپے تھے اور وہ چلا گیا چیزیس پہ۔ کہاں چلا گیا؟ چیزیس پہ، جورج ٹاؤن بھی ہے یہاں قریب پڑتا ہے، تو وہاں چلا گیا پیزا کھانے کے لیے۔ 5000 روپے کا پیزا کھایا، ساتھ جناب کوک پیپسی کی ڈکار ماری ہیں۔ اب آپ طبیعت خراب ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، آپ صحیح بتائیں جتنا بھی اس نے کھانا کھایا ہے پیزا، کوئی نفع ہوگا اس کے جسم کو؟ سوائے چسکے کے کچھ نہیں ہے۔ آپ حکیم و طبیبوں کے پاس جا کر کے ذرا پوچھ لیں تو وہ تو آپ کو بریانی کا بھی کہتے ہیں جناب اس کا بھی نقصان ہے سارا، کوئی نفع نہیں، صرف چسکا یہاں تک ہے، آگے کوئی نہیں، نقصان ہے سارا بریانی کا بھی، کیونکہ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے اور بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کاشت کرتے ہیں، یہاں پہ کسان دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، جتنی بھی چیزیں کاشت کرتے ہیں کسی شے کو جتنا پانی کی ضرورت چاول کو ہوتی ہے اتنی کسی شے کو نہیں ہوتی۔ ہاں ایسا ہے، ایسے نہیں، پانی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پانی کی سب سے زیادہ ضرورت چاولوں کو ہوتی ہے، گندم بھی کاشت ہوتی ہے، چنا بھی کاشت ہوتا ہے، دالیں کاشت ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کاشت ہوتی ہے، لیکن چاول جو ہے اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لگانے سے ہی لگتا ہی پانی میں ہے یار، لگتا ہی پانی میں ہے، اور اس کی طلب دیکھ لیں آپ پانی کی کتنی ہے اس بیچارے کو، چاول کو۔ اچھا اب پھر آپ خود گواہی دیں گے اس بات کی، بندہ روٹی کھا لے اتنا پانی نہیں پیتا ہیں، دال کھا لے اتنا پانی نہیں پیتا، چنے کھا لے اتنا پانی نہیں پیتا جتنا چاول کھا لے پانی پیتا ہے، یعنی چاول جو ہے نا پیدائشی طور پہ پانی کا طالب ہے اور مرتے دم تک پانی مانگتا رہتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا نقصان ہے یا نہیں؟ اس کا اتنا بڑا نقصان، چلو اس کو چھوڑیں، میں اس کی پیزے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بندے نے پیزا کھا لیا بھائی، نفع نہیں ہوا، جسم الگ پھول گیا، معدے میں الگ سوزش آ گئی، معدے میں جو ہے نا وہ جو تہیں جمتی ہیں چکنائی کی وہ الگ جم گئی، ایک نوجوان بچہ جو ہے نا وہ پھول گیا بہت زیادہ، اتنا موٹا ہو گیا کہ بعد میں جناب پتہ چلا کہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی، صرف 15-16 سال کی عمر میں دنیا سے روانہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ کیا کھاتا تھا، وہ جی پیزے کھاتا تھا، پیزے برگر شاورما، یہی چیز جو ہے نا اس کو لے ڈوبی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جس نے صرف 20 روپے کی روٹی لی تھی، 5 روپے کا اچار لیا تھا اس نے، 25 روپے میں روٹی کھائی تھی، ایک ایک چیز جو ہے اس نے پورے جسم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر دی۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے جناب 5000 روپے کا پیزا کھایا ہے، رات کو معدے میں تکلیف ہو گئی، صبح جناب روتے ہوئے سارا دن جناب بیت الخلاء کے چکر کاٹتے ہوئے گزرے۔ یہ تو وقتی نقصان ہے نا، بعد کا جو نقصان اس کو بعد میں ظاہر ہوگا، جو ڈاکٹر بتائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ قصہ ہے۔ تو اب بتائیں، کھانا اس نے بھی کھایا، کھانا اس نے بھی کھایا، اس نے تھوڑا کھایا، 25 روپے میں گزارا ہو گیا اس کا، لیکن پورے جسم کو نفع پہنچا ہے۔ اس نے 5000 روپے میں کھایا یار، لیکن نقصان کتنا ہوا ہے؟ وقتی نقصان یہ ہوا ہے، اگلا نقصان وہ الگ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ
کھانے کے بعد بالکل پورے یعنی ایک طریقے کے ساتھ ہضم ہو کے چیز جو ہے اپنے راستے سے جسم سے خارج ہو، طاقت والی چیز کام والی چیز جسم میں رہ جائے، باقی فضلہ جو ہے وہ باہر آ جائے، یہ ہو گیا متاع حسن۔ یہ کیا بن گیا؟ متاع حسن۔ اور دوسرا وہ ہے جو کھانا کھا لے بعد میں ڈاکٹر کہیں جی آپ کا پیٹ پھاڑ کے نکالنا پڑے گا، تو بتائیں وہ متاع حسن تو نہ ہوا؟ بس یہی فرق ہے بندہ مومن میں اور یہی فرق ہے کافر میں۔ مومن بندہ جو ہے نا وہ سستا کھا کے تھوڑا کھا کے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کھاتا ہے وہ اس کے جسم کی یہاں قوت کا سامان بنتا ہے۔ یہ میں دوبارہ اگلی سمجھاتا ہوں اس بات کو پورا کر کے۔ مومن جو کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچتا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ جو کھاتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے جہنم کا عذاب بن رہا ہے، جہنم کا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کھلا کے اس کے ناک کے ذریعے سے نکالنا باہر۔ مومن کا متاع حسن یوں بنتا ہے اور کافر کا متاع قلیل یوں بنتا ہے۔ دنیا میں زیادہ مل رہا ہے لیکن نقصان کیا ہے اس کا، وہ آپ کے سامنے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مومنوں کو فرمائے گا، ایک ایک مومن کو فرمائے گا تو اپنے بدلے میں کافر پکڑ جہنم پھینک دے، تو خود جنت چلے جا، تیرا فدیہ بنے گا، کیونکہ دنیا میں تجھے صرف تھوڑا ملا تھا، اسے زیادہ ملا تھا، ہم نے دنیا میں پالا ہی اس لیے تھا اس کو تاکہ اس کو جہنم کی تکلیف زیادہ ہو۔ اب بتائیں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسرا اشکال اس پہ وارد ہوتا ہے کہ اگر مومن کو متاع حسن مل رہا ہے اور کافر کو جو ہے وہ متاع قلیل مل رہا ہے، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو مومن کو یہاں تھوڑا مل رہا ہے، کافر کو زیادہ مل رہا ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ متاع حسن تھوڑا ہے اور متاع قلیل جو ہے وہ زیادہ ہے بظاہر۔ تو بھئی یہ دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دونوں کا متاع حسن اور متاع قلیل کا فرق واضح کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 25 روپے کی روٹی کھا کے بالکل سکون میں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب مومن بندہ جو ہے اس نے 25 روپے کی روٹی کھائی، جسم میں طاقت آئی، اس کی یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ رات آپ نے روٹی کھائی تھی، صبح نماز پڑھنے پہنچے یا نہیں پہنچے، درس بھی سن رہے ہیں، تو یہ متاع حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال تمہیں حلال کی طرف لے جاتا ہے، گناہ حرام تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب وہ جو کھائی تھی ہم نے روٹی رات کو، صبح کو اسی روٹی کی طاقت سے ہم اٹھ کے مسجد میں آ گئے، یہ متاع حسن بن گیا۔ اور یہی خشک روٹی جو ہے جو ہم نے کھائی، جو بھی کھائی، سالن کے ساتھ، دال کے ساتھ، سبزی کے ساتھ کھائی، یہی کمزور روٹی جو ہے، ہلکی روٹی جو ہے، سستی روٹی جو ہے، متاع حسن یوں بن رہی ہے کہ بندہ مومن کو اس دنیا سے جنت لے جا رہی ہے، اور کافر کا متاع قلیل یوں ہے کہ وہ اسے جہنم لے جا رہی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ، کرائے کی بات ہے، متاع کرائے کو کہہ لیں آپ۔ مومن کا کرایہ متاع حسن ہے، کافر کا کرایہ متاع قلیل ہے۔ یعنی مومن کے پاس وہ کرایہ موجود ہے جو اس بندے کو جنت تک لے جاتا ہے، اور کافر کے پاس جو متاع قلیل ہے وہ تھوڑا کرایہ اس کے پاس، وہ اسے جنت کے دروازے تک نہیں لے جاتا، راستے میں ہی جو پل صراط ہے وہیں سے اسے کاٹ کے جہنم پھینک دیتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اب کھولوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا توبوا اور استغفروا امتعکم متاعا حسنا، ہم تمہیں مال دیں گے اور متاع حسن دیں گے۔ یہ بڑی بات قابل غور ہے۔ متاع صرف متاع کی بات ہوتی تو متاع جو ہے نا حسن کے علاوہ صرف متاع جو ہے وہ زہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ زہر ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کوئی طور پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ ریت میں پڑا ہوا ہے، اپنا جسم ریت میں ڈھکا ہوا ہے، پوچھنے پر ہاں بھی کیوں پڑا ہوا ہے، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہوگا حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ مجھے بھی دے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ریت میں گھسا رکھا ہے میں نے، لوگوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، میرا تو آنا جانا سب معطل ہو چکا ہے، موقوف ہے سارا کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی طور پہ، دعا کہ مولا اسے بھی کچھ دے دے۔ اچھا کوئی طور پہ کچھ وقت لگا آپ کو، واپس آئے تو اسی جگہ پہ کچھ لوگ جو ہے ایک بندے کو پکڑ کے جناب پھینٹی چڑھا رہے ہیں، مار رہے ہیں اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ بندہ جو ہے نا انتہائی غریب تھا، کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ریت میں چھپا ہوا تھا، ایک دم اس کے پاس پیسے آ گئے، اس نے شراب خریدی ہے، شراب پیے نشے میں ٹن ہو گیا، ایک لڑکی جا رہی تھی اس کو پکڑا، اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، لڑکی نے کہا بتا دوں گی، اس نے اس کو قتل کر دی۔ یہ حال ہوا۔ اب متاع تو آیا ہے لیکن متاع حسن نہیں آیا،
یہ سمجھانے کے لیے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سانپ جوگی بھی پکڑتے ہیں، جوگی بھی سانپ کو پکڑتے ہیں، ہم نہیں پکڑ سکتے، نہ ہی ہم پکڑتے ہیں، نہ ہی ہاتھ ڈالتے ہیں سانپ کو. جوگی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سانپ کہاں ہیں، بین بجا کے سوراخوں سے باہر نکالتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہو تو ہم بھاگ جاتے ہیں. ہے یا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ؟ سوچا ہم نے ایسا کیوں ہے؟ ہم سانپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ جوگی جو ہے نا وہ چھپے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سانپ کا جو زہر ہے نا، اس کا علاج اس کے پاس ہے. وہ روحانی علاج بھی اس کے پاس ہوتا ہے، دم بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو مادی علاج ہے وہ بھی رکھتا ہے وہ. اس لیے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور ایک ہم میں ہمارے پاس نہ روحانی علاج ہے نہ دوسرا مادی علاج ہے، اس لیے ہم بھاگتے پھرتے ہیں اس سے، سانپ سے. ہمیں سانپ ڈس جائے تو پریشانی بن جاتی ہے. اب کیا کریں؟ وہ جو ہے اس کو پہلے تو ڈستا نہیں ہے، قابو کر لیتا ہے. اگر ڈسے بھی صحیح تو پکڑ لیتا ہے، فوراً اس کا علاج کر لیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. عام بندے تو سنے ہوں گے آپ نے، فلانا سانپ ڈسنے کی وجہ سے مر گیا. جو کہ بھی مرتا دیکھا آپ نے، جب تک اللہ نہ چاہے. بھائی اللہ چاہے تو پھر یہی ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی آپ بس آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں ورنہ آپ کا بندہ نہ مرتا. یہ انڈیا کی خبر ہے، ذرا غور کریں، سوچنے والی بات ہے. ایک ڈاکٹر ہے ان کا، اس نے دل کے 16,000 بندوں کے آپریشن کیے اور کامیاب آپریشن کیے 16,000، اور خود دل کی وجہ سے مر گئے، خود اسی وجہ سے مر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو. تو یہ جب تک اللہ نہ چاہے نا، تو بہرحال ان کے پاس تریاق ہے. زہر کے علاج کو جو نام دیا جاتا ہے نا، وہ تریاق کا دیا جاتا ہے، یعنی کہ زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے وہ. تو اسی طرح کر کے دنیا جو ہے نا، دنیا یہ بھی زہر ہے. دنیا کا مال جو ہے یہ بھی زہر ہے. جس طرح کر کے بندے کو سانپ ڈس جائے، زہر اندر چلا جائے، تو بندے کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، سوچنا بند، ہر شے ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ اسی طرح کر کے مال کا زہر ہے. جس بندے کو مال کا، دنیا کا زہر ڈنگ مار جائے نا جی، اس بندے کی بھی پھر غیرت ایمانی والے سارے اعضاء سو جاتے ہیں، اس کا دماغ سو جاتا ہے. ان کی خواتین کو دیکھیں، جیسے اس سانپ نے ڈنگ مارا، یعنی مال آیا گھر میں، عورتوں کا پردہ گیا، عورتوں کی حیا رخصت ہو گئی، شرم گئی، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکوٰۃ گئی، ساری چیزیں گئیں. بتائیں، بے حس پڑا ہوا ہے. یعنی کہ دنیا کا مال اگر ڈنگ مار لے نا، متاع حسن نہ ہو، تو بندے کا ایمان جاتا ہے. اگر یہ سانپ ڈنگ مار لے تو پھر اس کی صرف جان جاتی ہے، ایمان نہیں جاتا. سمجھایا؟ مسئلہ نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دنیا کا جو ڈنگ ہے نا، دنیا کا جو زہر ہے، اس کے زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ہے استغفار اور توبہ. وہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ ہے. استغفار اور توبہ جو ہے، اس کے نتیجے میں جو مال آئے گا نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مال متاع حسن بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ متاع حسن بنے گا. یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اتنا مال آتا ہے آپ کے پاس. ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں اللہ مجھے اتنا مال نہ دیا کرے. کوئی بندہ دیکھا آپ نے ایسا ہو؟ کو دیکھے، سنا آپ نے کبھی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنا مال نہ دیا کرے مجھے. میرے آقا علیہ السلام نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، جبریل امین پہلے آ گئے، آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، عثمان کو کہیں عثمان ہمیں دیتا ہی اتنا ہے، پھر ہم اسے دیتے ہیں، یہ ہمیں اتنا دیتا ہے. یعنی اب وہ مال جو ہے وہ ایسا ہے جو توبہ اور استغفار کے نتیجے میں آ رہا ہے، وہ مال حسن ہے، متاع حسن ہے، وہ ایمان کے لیے نقصان دہ کوئی نہیں، وہ ڈنگ نہیں مارے گا، کیونکہ متاع حسن بن چکا ہے وہ. اور استغفار جو ہے یہ خود مال کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، مال کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلے میں آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا قصہ سناتا ہوں. امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور اولاد نہیں ہے. آپ نے، میں تو استغفار پڑھا کر، اولاد نہیں ہے استغفار پڑھ. ایک بندہ کہنے لگا جی کاروبار میں بہت مندہ چل رہا ہے، میں استغفار پڑھ. ایک بندہ کہنے لگا جی ہمارے کھیت ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں، بارش نہیں آتی، میں استغفار پڑھا کر. وہ 4 بندے آئے، 4 بندوں نے مختلف بیماریاں بتائیں، آپ نے علاج ایک ہی بتایا. ایک بیٹھا خادم ساتھ عرض گزار ہوا، حضور سمجھ نہیں آتی، مسائل الگ الگ ہیں، علاج ایک ہے، یہ نہیں سمجھ آتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ان کا قول قرآن میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا او لوگو استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو، کیوں؟ انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسل دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال و بنین، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا، ویجعل لکم انہارا، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ بتائیں یار ذرا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ چار بندے ہیں، چار چیزوں کے حصول کے لیے نوح علیہ السلام نے ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بارش بھی دے گا، اور جناب نہریں بھی جاری کر دے گا اللہ تعالیٰ، نہریں خشک بھی نہیں ہوگی۔ چاہتے ہو نہریں تمہاری جاری رہیں تو پھر بخشش مانگو، چاہتے ہو تم کہ پاکستان کا ملک جو ہے پاکستان یہ زرخیز بن جائے تو توبہ کرو کفر کے نظام سے، آ جاؤ مصطفیٰ کریم کے نظام کی طرف، کہ نہیں سمجھ آئیے؟ اگر چاہتے ہو نا آپ کے بیٹے ہمارے بچے ہمارے سر میں جوتے نہ مارے، ہمارے فرما بردار بن کے رہیں، تو پھر چھوڑ دو فرنگی کی تعلیم کو، آ جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام تعلیم کی طرف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے نہ مریں تو پھر آ جائیں رسول علیہ السلام کے نظام کی طرف۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ تجویز فرما دیا ہے۔ تو یہاں یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع حسن کو اور استغفار اور توبہ کو اکٹھے ذکر فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کے بعد جو مال آئے گا وہ مال حسن ہوگا، تمہارے لیے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے ساتھ استغفار اور توبہ کا جو تمہارے پاس تریاق ہے نا، یہ دنیا کے ڈنگ کو آپ پر اثر نہیں کرنے دے گا، جتنا مرضی مال آ جائے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پھر مال کی جگہ پڑا رہے گا، آپ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم رجوع کرو اس کی بارگاہ میں، یعنی توبہ کرو، يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر متاع حسن دے گا ایک مدت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے فضل کے مطابق اپنا فضل دے گا۔ بندے کا فضل کیا ہے اور رب کا فضل کیا ہے؟ بندے کا فضل جو اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جو اپنے لیے استعمال فرمایا وہی بندے کے لیے فرمایا، بندے کا فضل اور میرا فضل۔ بندے کا فضل کیا ہے؟ بندے کا فضل یہ ہے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنا، جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اتنا فضل بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، جتنی کوئی نیکی لائے گا اتنا میں اجر اسے عطا فرماؤں گا۔ بندے کا فضل اس کی نیکیاں کرنا ہے، رب کا فضل اس کا انعام فرمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پھر ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَوَلَّوْا، حبیب پیارے اتنی بات سمجھانے کے بعد بھی یہ پیٹ پھیریں، یہ متوجہ نہ ہوں آپ کی طرف، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، آپ پھر انہیں فرما دیں بھائی تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میں تو انہی تعلیم کا پابند ہوں، کیوں کہ مجھے تو بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وہ دن بڑا کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو رب فرمایا حبیب آپ کہیں کہ مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے، اور امتی کہے کہ میں دیکھ لوں گا میں نے کیوں ہے۔ بتائیں پھر امتی ہل گیا نا۔ اور یار اتنا ہی حیا کرتا حضور کی سنت کی ہی پیروی کر لیتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، میں کہ مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب آنے کا ڈر ہے۔ تو امتی جو ہے نا وہ آج وہ پھیرا پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔